نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اسی احسان کو جو گزشتہ آیات کریمہ میں یاد کرنے کا حکم فرمایا اور تفصیل سے ارشاد فرماتے ہوئے اور مزید تاکید کے ساتھ ارشاد فرماتے ہوئے فرماتا ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، تمہیں فضیلت دی. اس فضیلت سے مراد اگر فضیلت کلی ہے، یعنی اپنے سوا تمام لوگوں پر فضیلت دینا، چاہے وہ پہلے گزرے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، تو اس صورت میں صرف ان کے زمانے والوں پر فضیلت دینا مراد ہے، کہ ان کے زمانے میں دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے تھے، جتنی بھی قومیں پائی جاتی تھی، ان تمام قوموں میں سب سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ عرصہ دراز تک چلتا رہا. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، کئی ہزار نبی پے در پے ان میں تشریف لائے. اسی طریقے سے ان میں بادشاہ ہوئے، یعنی نبوت اور بادشاہت دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا تھا، وہ بھی ایک زمانے تک، جو اس وقت کسی اور قوم کو حاصل نہیں تھی. تو اس سے مراد صرف اس زمانے کے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن پاک صراحتاً اس امت کے بارے میں فرماتا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں آئیں، جتنی بھی امتیں آئیں، ان تمام امتوں میں سب سے بہترین امت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے. اور اگر فضیلت جزئی مراد ہے،
یعنی صرف بعض باتوں میں انہیں فضیلت دی گئی تھی جو کسی دوسری امت میں نہیں پائی گئی، تو اس صورت میں پھر وہ جزئی فضیلت انہیں صرف اس زمانے کے قوموں پر اور اس زمانے کے لوگوں پر حاصل نہیں تھی، بلکہ حضرت آدم سے لے کر کے اب تک تمام قوموں پر انہیں وہ جزئی فضیلت حاصل ہے۔ جیسے کہ من و سلوہ جو اتارا گیا تو وہ بنی اسرائیل ہی پر اتارا گیا، ان سے پہلے یا ان کے بعد نہیں اتارا گیا۔ سمندر کو چیر کر کے نجات دلائی گئی، موت سے بچایا گیا، یہ بھی سمندر کا چرنا، یہ بھی وہ فضیلت ہے کہ جو بنی اسرائیل کو حاصل ہے، اور بنی اسرائیل کے بعد اس طریقے سے کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے۔ تو اگر جزئی فضیلت مراد ہے تو وہ پھر اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ ان کو ہر زمانے کے لوگوں پر حاصل ہے۔ اور اگر فضیلت کلی مراد ہے تو وہ پھر اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ قرآن پاک کی صراحت کے مطابق ایک امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، حضرت آدم سے لے کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو چونکہ اب یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی، اب چاہے فضیلت کلی کو اس طور پر مانے یا فضیلت جزئی کو اس طور پر مانے، بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فضیلت عطا کی تھی دوسرے لوگوں پر، تو انہیں وہی فضیلت یاد دلائی جا رہی ہے۔ اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ فضیلت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو دی گئی تھی، کیونکہ سمندر ان کے لیے چر گیا تھا، من و سلوہ وغیرہ ان پر اترا تھا، دوسری فضیلتیں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو کیوں وہ فضیلت یاد دلائی جا رہی ہے جبکہ انہیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی؟ اس کا جواب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو باپ دادا پر فضیلت حاصل ہوئی ہو، باپ دادا کو جو مرتبہ عطا کیا گیا ہو، وہ اپنی اس کی اولاد کو بھی باپ دادا کے واسطے سے مانا جاتا ہے۔ جو شرف باپ دادا کو حاصل ہوا ہو تو باپ دادا کے واسطے سے وہ اولاد کے لیے بھی ثابت مانا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل پر، اہل کتاب پر، وہ شرف انہیں بھی حاصل ہے جس طریقے سے ان کے باپ دادا کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے باپ دادا کو اس وقت نہ بچایا ہوتا تو پیچھے فرعون تھا، وہ مار ڈالتا، اور آگے دریا تھا، اگر اس میں سمندر میں گھس جاتے تو وہاں پر مر جاتے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے موت لکھی تھی۔ تو اگر وہ مر جاتے تو ان کا وجود بھی نہیں ہوتا، تو ان کو نجات دیا جانا وہ جس طرح ان کے لیے فضیلت تھی اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے شرف تھا اور کرم تھا، اسی طریقے سے وہ ان کے لیے بھی فضیلت ہے، کیونکہ یہ بھی اگر آج زندہ ہے تو اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باپ دادا کو زندگی بخشی، تو اس لیے انہیں احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، خاص ان کو ہی بتایا جا رہا ہے، میں نے تمہیں فضیلت دی یعنی تمہیں سرکار کا زمانہ عطا فرمایا، اس لیے تم اس احسان کو یاد کرو کہ جس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا انتظار صدیوں سے تھا، اور تم ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے جاتے تھے، ہر نبی اپنے بعد والوں کو خوشخبری سنا کے جاتا تھا کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں، اگر وہ آ جائیں تمہارے زمانے میں تم ان پہ ایمان لانا۔ تو جس نبی کا اس قدر اہتمام ہو رہا تھا، جس نبی کی آمد کی اس قدر خوشخبریاں سنائی جاتی تھی، تمہیں اس نبی کا زمانہ ملا، تو یہ تمہیں وہ فضیلت حاصل ہے جو اور بنی اسرائیل کو نہیں حاصل ہوئی، اس لیے میرے اس احسان کو تم یاد کرو۔ پھر بنی اسرائیل انہیں ایک اور نشہ تھا، انہیں ایک اور تکبر کا اور غرور کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل تھا، وہ یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے قریبی سمجھتے تھے،
کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں ہم، لہذا اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا اور قیامت کے دن ہمیں بچا لیا جائے گا، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان کے اس خیال کو غلط بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا واتقوا یوما، کہ اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، جس دن کوئی جان دوسری جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ اس کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کچھ لے کر فدیہ لے کر اس کی جان چھڑائی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد ہو سکے گی۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اس دن سے ڈرو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن اگر تم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر تم کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے، اور جب کافر ہو جاؤ گے تو پھر اس دن تمہیں کوئی بھی کچھ نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں اس دن کے عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اس دن کے ہولناکیوں سے تمہیں کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس پہلے نفس سے، پہلی جان سے مراد اگر کافر لیا جائے تو کافر تو کسی کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، اس لیے پہلی جان سے مراد مومن جان ہے، کافر تو پہلے ہی سے خارج ہے کہ وہ تو خود بھی کسی کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا۔ اب مومن جان جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے گی تو اس کے بارے میں بھی بتایا گیا لا تجزی نفس عن نفس، پہلے نفس سے مراد نفس مومن ہے اور دوسرے نفس سے مراد نفس کافر ہے، کہ اس دن کوئی نفس مومن یعنی جو شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے وہ بھی کسی نفس کافر یعنی کافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، کافروں کے بارے میں ان کی شفاعت بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ احادیث کریمہ سے تواتراً ثابت ہے اور اجماع ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام وہ شفاعت کریں گے مومنین کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس شفاعت کو قبول بھی کرے گا اور ان کے ذریعے عام مومنین کو، گنہگار مومنین کو فائدہ بھی پہنچا دے گا۔ اسی لیے یہاں دوسرے نفس سے مراد نفس کافر ہے، کیونکہ دوسرے مومنین کو مومنین فائدہ پہنچائیں گے لیکن مومن کافر کو کسی بھی طریقے کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور دنیا میں کسی کو مصیبت سے نکالنے کے لیے، پریشانی سے نکالنے کے لیے عام طور پر کے تین طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یا تو یہ کہ میرے پاس پاور ہو، طاقت ہو، تو میں اپنی طاقت سے اس شخص کو اس پریشانی سے نکال دوں گا، میں اپنی طاقت سے اس شخص سے اس مصیبت کو دور کروں گا۔ اور اگر میں طاقتور نہیں ہوں تو میرے پاس پیسہ ہو، مال ہو، تو میں مال دے کر کے، اپنا پیسہ دے کر کے اس کو اس پریشانی سے نجات دلاؤں گا، اس کو اس مصیبت سے بچاؤں گا۔ اور اگر نہ پاور ہے اور نہ ہی پیسہ ہے تو پھر اگر اثر و رسوخ ہے، سامنے والا میری قدر کرتا ہے، سامنے والا مجھے کچھ سمجھتا ہے تو میں اس سے کہہ دیتا ہوں اور وہ میرا لحاظ کر کے، میری قدر کرتے ہوئے مجھے شرف بخشنے کے لیے، میری ادب اور تعظیم کی خاطر میری بات رکھتا ہے اور اس دوسرے شخص کو مصیبت اور پریشانی سے نجات دے دیتا ہے۔ دنیا میں عام طور پر دوسرے سے پریشانی دور کرنے کے لیے یہی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے کافر کی مصیبت کو دور نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طریقے سے کافر کو نہیں بچایا جا سکتا۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہ اس دن سے ڈرو،
لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کو، کسی کافر جان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہلے نفس سے نفس مومن مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے لیے تو کوئی شفاعت ہوگی ہی نہیں، یعنی کافر شفاعت کر ہی نہیں سکتا، اور یہاں بتایا کہ اس کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یعنی شفاعت اگر کرے گا بھی تو اس کی شفاعت کو کافر کے حق میں قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے پہلے والے نفس سے نفس مومن مراد ہے کہ اگر وہ شفاعت کرے گا بھی، کیونکہ نفس کافر پہلے والے سے بھی مراد ہوتا تو اس کی تو شفاعت ہی نہیں چہ جائے کہ اس کو قبول کیا جائے یا نہ قبول کیا جائے۔ تو بتایا کہ لا يقبل منها شفاعت، کہ اس کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، یعنی نہ سورس چلے گا، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی فدیہ قبول کیا جائے گا، یعنی نہ ہی پیسے لے کر کے اس کو اس مصیبت سے نجات دلایا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی طاقت کے ذریعے اس کی کوئی مدد کی جا سکتی۔ اس دن کافر کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی پیسہ دے کر کے اس کی مصیبت دور نہیں ہوگی، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم اپنے اس غلط خیال سے باہر آ جاؤ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لا کر کے مومن، سچے مومن بن جاؤ، تبھی جا کر کے قیامت کے دن تم مصیبت سے چھٹکارا پاؤ گے۔ اور اگر تم سرکار پر ایمان نہ لا کر کے کافر ہو گئے تو پھر قیامت کے دن بھول جاؤ کہ تم اللہ کے قریبی ہو یا تم اللہ کے محبوب ہو۔ یہ غلط خیال تم یہی چھوڑ دو، قیامت کے دن کسی بھی طریقے سے تمہاری مدد نہیں ہوگی، تمہیں مصیبت سے نجات نہیں مل پائے گی۔ اور اس کے بعد اب ان پر جو احسانات ہوئے ان احسانات کی تفصیل، جو انعامات ہوئے ان انعامات کی تفصیل، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کی تفصیل یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے۔ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی۔ کس چیز سے نجات بخشی؟ فرعون والے ان کو کس مصیبت میں ڈالتے تھے بنی اسرائیل کو؟ تو فرمایا یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، وہ تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے۔ اب کس قسم کی سخت تکلیفیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ ان کو کاموں پر لگاتے تھے، سخت سے سخت کاموں پر لگاتے تھے، پہاڑ سے چٹانیں توڑنے کا کام ان کو دیتے تھے، تو پہاڑوں سے چٹان توڑ توڑ کر کے اپنے کندھوں پر لا لا کے ان کے کمر کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے وہ تکلیف میں رہتے تھے۔ کھیتی کا کام، گھروں کا کام، بنی اسرائیل سارے کام انجام دیتے تھے، سارے کام انہی سے کروائے جاتے تھے، اور جو کسی کام کا نہیں رہتا تھا، جو کوئی کام نہیں کر پاتا تھا، اس پر ٹیکس لگایا جاتا تھا۔ اگر ٹیکس نہیں دے پاتا تھا تو اس کے ہاتھ اس کی گردن کی طرف باندھ کر کے 1 مہینے کے لیے اس کو گھمایا جاتا تھا۔ اس طریقے سے انہیں عذاب دیا جاتا تھا۔ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس برے عذاب کی تفصیل وہیں پر ہے، کیونکہ آگے ارشاد فرماتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ عذاب انہیں دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے سارے فرعونیوں کو، یعنی اس کی قوم قبط، سارے قبطیوں کو اس آگ نے جلا کر کے راکھ کر دیا، اور انہی میں بنی اسرائیل بھی تھے، لیکن ان میں سے ایک بنی اسرائیل کو اس آگ نے چھوا تک نہیں۔ جب فرعون نے یہ خواب دیکھا تو بہت گھبرا گیا، اور گھبرا کر کے اس کی آنکھ کھلی، صبح کاہنوں کو بلایا، کاہنوں کو خواب کی تعبیر بتانے والوں ان لوگوں کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ان کاہنوں نے کہا کہ
اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس لڑکے کے ہاتھوں قبطیوں کی بھی ہلاکت ہوگی اور تمہاری بادشاہت بھی ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ جب فرعون نے یہ سنا تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے فرعون نے آدمی مقرر کیے، ہر 10 عورتوں کے پاس ایک آدمی نگرانی کے لیے رکھا گیا، یا پھر دائیوں کو مقرر کیا گیا کہ وہ یہ کھوج لگائی رہتی تھی کہ کسی عورت کو حمل تو نہیں ٹھہرا ہوا ہے، وہ اسی پر متعین تھی، اسی پر مقرر تھی، وہ دیکھتی رہتی تھی، جہاں پر بھی انہیں لگتا تھا تو یا تو پیٹ ہی میں اس کو گرا دیا جاتا تھا، یا پھر اگر کوئی 9 مہینے تک چوری چھپے رہ بھی جاتا تھا تو پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، انہیں قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے صرف لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، انہیں زندہ رکھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جب بچوں کو فرعون کے حکم سے مار ڈالنے لگے تو ادھر اللہ رب العزت کی مشیت ہوئی کہ ان میں سے جو بڑے تھے، بوڑھے تھے، ان میں بھی موتیں کثرت سے ہونے لگی۔ ادھر جو پیدا ہوتے بچے ان کو فرعون کے حکم سے مار ڈالا جاتا تھا، اور ادھر جو عمر دراز ہونے لگتے تھے تو ان کو موت آ جاتی تھی۔ اس طریقے سے جب بنی اسرائیل کے مردوں کی تعداد کم ہونے لگی تو قبطیوں کا ایک گروہ فرعون کے پاس آیا اور فرعون سے کہا کہ اگر یہی حال رہا، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو تم ذبح کروا رہے ہو، اور جو جوان اور بوڑھے ہو رہے ہیں ان میں کثرت سے موتیں آنے لگی ہیں، یہی حال رہا تو چند ہی مہینوں میں، تھوڑے سے وقت میں ہی سارے بنی اسرائیلی مرد مر جائیں گے اور ہمیں سارے کام پھر خود اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر کے اس گروہ نے فرعون کو قائل کیا، اور فرعون نے پھر نیا حکم جاری کیا کہ آج سے 1 سال بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال ذبح کر دیے جائیں گے۔ تو جس سال بچوں کو چھوڑ دیا جانے لگا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل پر فرعون ایسے ایسے ظلم کرتا تھا، ایسا ایسا سخت عذاب انہیں دیتا تھا۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب آل فرعون سے تمہیں نجات دی۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ فرعون کے حکم سے عذاب دیتے تھے، خود وہ عذاب نہیں دیتے تھے بلکہ فرعون کے حکم سے وہ یہ عذاب دیتے تھے۔ فرعون کے حکم سے انہوں نے لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے فرمایا آل فرعون۔ اس سے امام طبری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے حکم سے کسی کو قتل کر دے تو جو قتل کرنے والا ہے اس کو پکڑا جائے گا، وہ مجرم مانا جائے گا، بھلے اس نے کسی اور کے حکم پر کیا لیکن اس کو پکڑا جائے گا۔ یہی بتانے کے لیے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ آل فرعون تم پر ظلم کر رہے تھے، ان سے تمہیں نجات دی۔ حالانکہ فرعون سے نجات دی تھی لیکن بتایا آل فرعون سے تمہیں نجات دی، کیونکہ آل فرعون بھی بھلے فرعون کے حکم سے مگر عذاب تمہیں وہی دیتے تھے، تکلیف تمہیں وہی پہنچاتے تھے، اس لیے وہ بھی مجرم ہو جائیں گے۔ اور آل عام طور پر جو معظم اور مشرف، یعنی جنہیں کوئی مرتبہ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی مرتبہ ہو چاہے وہ دینی مرتبہ ہو، ان کے قریبیوں کے لیے، ان کی ذریت کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے آل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بلکہ اس کو اس کی اصل بتایا گیا اہل۔ اہل کو شہروں اور جگہوں کی طرف اضافت کر کے بولا جاتا ہے، جیسے اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل بریلی، اس طریقے سے اہل کی اضافت جگہ کی طرف کر کے بولا جاتا ہے۔
اور آل کی اضافت کسی دنیاوی یا دینی معظم شخصیت کی طرف اضافت کر کے اس کو بولا جاتا ہے۔ آل فرعون، آل ابراہیم، آل رسول، اس طریقے سے ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں۔ پھر فرمایا کہ اب اس میں دو باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور دوسرا یہ کہ فرعونی ان پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے، ان پر عذاب کرتے تھے، انہیں تکلیف دیتے تھے۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا۔ اب ذالکم یعنی اس میں، کس میں؟ اگر اس سے مراد نجینا لیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات بخشی، اس نجات میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑا انعام تھا، بڑا احسان تھا۔ اور اگر اس میں سے مراد فرعونیوں کا ظلم و ستم لیا جائے تو اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا کہ فرعون یہ جو تم پر برا عذاب کرتے تھے، یہ جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، تم پر ظلم و ستم کرتے تھے، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، بڑی بلا تھی، کیونکہ آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ دے کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری اس نعمت کا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر بندہ اس نعمت کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور نہ دے کر کے بندے کے صبر کا امتحان لیتا ہے کہ میں نے اس کو یہ نہیں دیا تو میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کے زبان سے شکایتوں کی بوچھار تو نہیں نکل رہی ہے۔ اس طریقے سے، اور سب سے زیادہ آزمائش اور سب سے زیادہ امتحان اسی کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا قریبی ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کا گروہ یہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے مقرب ہیں، اس لیے سب سے زیادہ امتحان انہی کو ہوا ہے، چاہے دنیاوی طور پر چاہے دینی طور پر۔ ہم نے پڑھا ہے، کئی انبیاء کرام کا ذکر پڑھا کہ بڑھاپے تک، انتقال کے وقت سے قریب تک ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں آتا تھا۔ اس طریقے سے دینی طور پر انہیں کتنا ستایا گیا، اتنا پیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوہے کا کنگھا بنا کر کے انہیں سر سے لے کر کے پیر تک ان کو وہ کنگھا لگا لیا جاتا تھا، جس سے ان کی کھال، ان کا گوشت سب کچھ چھل جاتا تھا، لیکن تب بھی وہ زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے تھے۔ پورا بدن مبارک سر سے لے کر کے آرا کے ذریعے چیر دیا جاتا تھا، 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، لیکن تب بھی ان کی زبان سے حرف شکایت نہیں نکلتا تھا۔ جتنا زیادہ اللہ کا مقرب، جتنا زیادہ اللہ کا قریب اور اللہ کا محبوب، اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے، اور دونوں طریقے سے ہوتا ہے۔ نعمتیں دے کر کے حضرت سلیمان کو بادشاہت عطا فرما کر کے آزمایا گیا، اور دوسرے انبیاء کرام کو بادشاہت عطا نہ کر کے عام بندے کی طرح رکھ کر کے آزمایا گیا، اور سب اپنے اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اب یہ نجات کیسے دی، نجات کس طریقے سے عطا فرمائی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے آیت کریمہ میں تفصیل سے ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، تم دیکھ رہے تھے اور فرعونی ڈوب رہے تھے۔ اس کی تفصیل علماء کرام نے یوں بیان فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو رات میں لے گیا، رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے چلے اور صبح کے قریب وہ دریا کے پاس پہنچے۔ وہ دریا کون تھا؟
مشہور یہی ہے کہ وہ دریائے کلزم تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مصر کے پیچھے کے حصے میں دریا جس کا نام اساف ہے وہ دریا مراد ہے۔ بہرحال ان میں سے کسی بھی دریا کے کنارے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے پہنچے تو اس وقت ادھر فرعون کو بھی خبر ہو گئی تھی اور فرعون بھی اپنا بڑا لشکر لے کر کے ان کا تعاقب کے لیے چل پڑا۔ جب وہ بھی ان کے پیچھے پہنچا اور بنی اسرائیل کی نظر پڑی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آگے تو دریا ہے، آگے جائیں گے تو بھی مریں گے، اور پیچھے فرعون کا لشکر اگر دریا میں نہ مرے تو فرعون کا لشکر ہمیں مار ڈالے گا، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اب کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت یوشع علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آگے بڑھنے کا حکم ہے۔ اب آگے دریا تھا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، کہا کہ اللہ رب العزت کا اگر حکم ہے تو پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ آگے گئے اور پانی کی گہرائی میں جب آگے بڑھتے گئے تو ادھر پانی بھی گہرا ہوتا چلا گیا، تو جب بہت زیادہ گہرا ہوا تو واپس آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ سے پوچھا کیا رب کی طرف سے کیا حکم ہے؟ اگر آگے بڑھنے ہی کا حکم ہے تو اس صورت میں بھی تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ پانی بہت گہرا ہے۔ اگر پانی کم ہوتا تو ہم آگے بڑھتے پار ہو جاتے، لیکن پانی بہت گہرا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کو ہمیں بچانا ہی مقصود تھا تو پھر وہ آگے کا حکم دے کیسے رہے ہیں؟ آگے بھی تو موت ہے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب کی طرف سے یہی حکم ہے۔ تو پھر حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ جب رب کی طرف سے یہی حکم ہے تو پھر یہی ہوگا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اس دریا کی گہرائی دیکھی اور بنی اسرائیل اس کی طرف بڑھنے نہیں چاہ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے، تو جب مارنا ہی تھا تو پیچھے وہیں بنی اسرائیل فرعونیوں کے پاس مر ہی رہے تھے، پھر انہیں بچانے کے لیے مجھے کیوں لانا پڑا؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا اس دریا پر مارو، تمہارے لیے خود بخود راستہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لیا اور اس دریا کو اس کی کنیت کے ساتھ ابو خالد کہہ کر کے پکارا۔ وہ عصا مارا تو ادھر سے پانی سب ایک طرف ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، اور بیچ میں سے ایک راستہ بن گیا۔ بیچ میں جب راستے بن گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کو جو ساتھ لے کے آئے تھے ان کو اترنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو بنی اسرائیل آئے تھے یہ 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلوں کی نسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر 12 راستے بن گئے، اور وہ ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستہ اختیار کر کے آگے بڑھ گیا۔ جب تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں پر ان لوگوں کو پھر فکر ہوئی کہ ہمیں دوسرا قبیلہ نہیں دکھ رہا ہے، ادھر والوں کو فکر ہوئی کہ ہمیں وہ قبیلہ نظر نہیں آ رہا ہے، سب کو یہی لگا کہ شاید صرف ہمارے قبیلے کو بچایا جا رہا ہے، دوسرے قبیلے کو موت دی جا رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ سب قبیلے والوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انہوں نے دریا کو حکم دیا، تو ان دیواروں میں، پانی کی دیواروں میں اللہ کے حکم سے کھڑکیاں بن گئی، اور کھڑکیاں بن کر کے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس دریا کو پار کر گئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔